السلام علیکم پیارے بچوں، ہم حاضر ہیں پھر ایک مرتبہ درجہ دہم کی اردو درسی کتاب کا چھٹا سبق لے کے، جس کا نام ہے اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے۔ سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو اور مراٹھی کے جو رشتے ہیں کس طرح بنے۔ ثقافتی اس کا مطلب ہے تہذیبی، کس طرح اردو اور مراٹھی جو ہیں ایک دوسرے کے تعلق میں آئی اور کس طرح پروان چڑھی، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے مصنف ہے سید یحییٰ نشید۔ پہلی بات سے شروع کرتے ہیں۔ انسان زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جی ہاں بچوں، زبان ہی ہے جو انسان کے خیالات کو روشناس کراتی ہے۔ زبان کے ذریعے ہی انسان کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں۔ کسی علاقے میں بولی جانے والی زبان جب اپنے آس پاس موجود دوسری زبانوں کے تعلق میں آتی ہے تو فطری طور پر اس کا اثر بھی قبول کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح دوستی ہوتی ہے اور دوست ایک دوسرے سے جب ملتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتے ہیں، اسی طرح زبان کے الفاظ جب دوسری زبان میں شامل ہوتے ہیں تو وہ مزید ترقی یافتہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اردو زبان نے بھی کئی زبانوں کے اثرات قبول کیے ہیں۔ ادب سماج کا آئینہ ہے۔ سماج میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے اثرات ادب پر پڑتے ہیں۔ سماجی اقدار، رسومات، رواج اور تہذیبی و تمدنی روایات سے ادب موضوعات اخذ کرتا ہے اور انہیں سماج میں پیش کرتا ہے۔ سماج میں نشو و نما پانے کے دوران بعض مرتبہ کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے ادب کو متاثر کرتا ہے اور دوسری زبان کی ادبی روایتوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اردو کے اثرات کی وجہ سے مراٹھی میں جس طرح غزل کو فروغ حاصل ہوا، اسی طرح مراٹھی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراٹھی اصناف کو قبول کیا گیا۔ درج ذیل سبق میں اردو مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ثقافتی، تہذیب، باہمی، آپسی جان پہچان۔ مصنف سید یحییٰ نشید جو ہیں 1 جنوری 1950 کو کلگاؤں ضلع یوتمل میں پیدا ہوئے۔ درس و تدریس کی خدمات جو ہیں 41 سال تک دیتے رہیں۔ 2007 میں ہیڈ ماسٹر ہو کر ملازمت سے سبق دوش ہوئے۔ مصنف کو تحقیق و تنقید سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو میں حمد و مناجات، اسطوری، فقہ و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے تصانیف لکھی ہیں۔ آپ کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے سیتھو مادھو راؤ پگڑی ایوارڈ، مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ، حفیظ میرٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ بود و باش، رہائش، سکونت، اسی طرح واو عطف والی ترکیب ہے۔ تہذیب و تمدن، یہ بھی واو عطف والی ترکیب ہیں۔ مہاراشٹر میں مسلمان جو ہیں 8ویں صدی سے ہی پائے جاتے ہیں۔ عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم، جن کی پیدائش ہوئی تھی 793 عیسوی میں اور وفات انہوں نے 814 میں پائی۔ اسی طرح اموگ ورش جو کہ 814 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 877 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے دور حکومت میں مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے یعنی شرعی کاموں کو انجام دینے کے لیے مسلمانوں میں مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے۔ جب بھی اگر کوئی مسلمان جرم کرتا، گناہ کرتا تو
ان کو جو سزا ہوتی تھی وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی تھی۔ شریعت یعنی مذہبی عبادات و تعزیرات اس کا معنی ہے، اور ہنرمند کے انصاف پر تقیہ کیا جاتا تھا۔ تقیہ کرنا، یقین کرنا، بھروسہ کرنا، محاورہ ہے بچوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ اس پر مستزاد یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے۔ مستزاد اس کا معنی ہے زائد۔ انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے باطن کو مجلہ کیا۔ انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے باطن کو مجلہ کیا۔ مفرد جملہ ہے بچوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے۔ غرض کہ مہاراشٹر میں خسروانہ جاہ و جلال اور درویشانہ فکر و حال کے مابین یگانت اور بھائی چارے کی نشو نما ہوتی رہی، اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ خسروانہ یعنی شاہانہ، فکر و حال جس کا معنی ہے غربت و افلاس۔ سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ جی بچوں، یہ جو جملہ ہے مرکب ہے، یہ جملہ اور سے جوڑا گیا ہے۔ ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک یعنی میل جول اور بلا تفریق استعمال نے یعنی بغیر فرق کیے، بلا تفریق بغیر فرق کیے استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا۔ چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، دونوں اکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایک چی جانا، یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد نے اپنی بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے۔ اس طرح کی شعری صنعت کو تلمی کہتے ہیں۔ اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ زبان و ادب واو عطف والی ترکیب ہیں، قابل تعریف زیر اضافت والی ترکیب ہیں۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہندو ترک یا مسلمان کے لیے استعمال ہوا ہے سنواد یعنی بات چیت کرنا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ شعراء شاعر کی جمع، اولین صفت عددی ہے۔ اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا۔ بیخ کنی کرنا محاورہ ہے بچوں، اس کا معنی ہے ختم کرنا۔ اسی طرح امتیاز و تفوق واو عطف والی ترکیب ہیں۔ تفوق کا معنی ہے برتری، امتیاز کا معنی ہے فرق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے۔ مفرد جملہ ہے بچوں۔ اسی طرح اس جملے کو بیانیہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ ساخت کے اعتبار سے مفرد ہیں، قسم کے اعتبار سے بیانیہ جملہ ہے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین لکھی تھی۔
17ویں صفت عددی ہیں، معروف، مشہور۔ مجذوب السالکین، اس کا معنی ہے جو خدا کا قرب بھی رکھے اور شغل معاش بھی ہو، یعنی معاش بھی حاصل کرتا ہو، اس کا مشغلہ معاش حاصل کرنے کا بھی ہو اور خدا سے وہ قریب بھی ہو۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، تالیف کرنا دو چیزوں کو ایک جگہ کرنا، ملانا۔ کیا کہا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیاء ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے۔ وہ دونوں قوموں کے صوفیوں کے بارے میں دکنی زبان میں لکھنا چاہتے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا، میرے جیوں میں آیا کہ مسلمانی اور ہندوی مذہبی لفظاں جمع کر کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بناؤں۔ سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچے شلوک، دل کی نظم، شلوک یعنی نظم، مناچے دل کی، من کی، انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچے شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی، یعنی من کو سمجھاؤ۔ ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے۔ بحر ویسے تو سمندر کو کہتے ہیں، بہت الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ شاعری کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے بحر یعنی وزن کے متعلق ہے، اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ روابط، ربط کی جمع، ربط یعنی تعلق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو میں مرثیے کو وقار حاصل ہے۔ یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ یہ ایک ادبی صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ یہ مخلوط جملہ ہے بچوں، پہلا جملہ دوسرے جملے کے تابع ہیں، یعنی اپنے معنی مکمل نہیں دیتا۔ یہ ایک ادبی صنف ہے، یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحہ اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی۔ نوحہ اس کا معنی ہوتا ہے ویسے تو رونا، اسی طرح بین کا مطلب ہے کہ مردے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے رونا، جس طرح مرثیے میں مردے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، اسی طرح نوحہ اور بین، قبیل بولے تو قسم، گروہ کہیں گے اس کو۔ اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے۔ بھاروڑ صنف کا نام ہے۔ اس میں رمزیہ حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے۔ رمزیہ بولے تو پوشیدہ، راز۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنا رسالہ شکارنامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے، یعنی اسلوب، طریقہ، طرز۔ مراٹھی میں ایکناتھ کی بھاروڑ بہت مشہور ہیں۔ اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی
تقدس حاصل ہے۔ ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں۔ اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں۔ گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جمع اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے۔ پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے، مرکب جملہ ہے بچوں۔ پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو روا رکھتے ہیں تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے۔ بیانیہ جملہ ہے، مفرد جملہ ہے ساخت کے اعتبار سے، اور قسم اگر دیکھیں تو بیانیہ جملہ ہے۔ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے۔ ریاض کرنا یعنی مشق کرنا۔ فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جملہ کیسے جڑا ہوا ہے، جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے۔ عمیق بہت زیادہ گہرا۔ مراٹھی لوک ادب میں ذات گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے۔ عورتیں بالعموم عام طور پر صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھی۔ چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتیں۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیہ اکرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ قبیل قسم، ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب ہیں۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن شیطان تھک جائے۔ یہاں اس جملے کا مطلب ہے کہ مسلمان نے اپنی پوری زندگی احکام الہی شریعت کے مطابق گزارنی چاہیے، کیونکہ نفس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نفس بولے تو شیطان، اور وہ ہمیشہ انسان کو بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے شریعت کے مطابق گزاری جائے اور شیطان کو ایک لمحے کا بھی وقت نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے وہ خود تھک جائے گا اور دور بھاگ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میرا جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں زیر اضافت والی ترتیب ہیں۔ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، جسے ہم لوری کہتے ہیں، بھوپالی جس کا مطلب ہوتا ہے بچوں کو صبح نیند سے جگانے کے لیے گایا جانے والا گیت وغیرہ لکھے گئے۔ اردو میں لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ مفرد جملہ ہے، بیانیہ جملہ قسم کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے مفرد جملہ ہے۔ تقلید کرنا، پیروی کرنا۔ ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے، تسلیم کیا گیا۔ مسلم تسلیم کرنا۔ منظومات
منسلک نظم کیا گیا یا پرویا گیا۔ ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے، یعنی یہ جو نظمیں لکھی گئی ہے بھلائی اس میں ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے، تسلیم کیا گیا ہے، انہیں مقام دیا گیا ہے۔ بچوں، یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اس میں آئی ہوئی سرگرمیاں آپ کے موبائل اسکرین پر آئیں گی، اس کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا ویڈیو لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔